الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کے تذکر کی بات چل رہی تھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ دانیال علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال قبل تشریف لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر، بڑے مقرب پیغمبر تھے۔ ان کی آمد بخت نصر ایک کافر نامی بادشاہ تھا، اس کے دور میں ہوئی۔ بخت نصر بادشاہ کوئی عام بادشاہ نہیں تھا، یہ وہ ان بادشاہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ بادشاہ تھا کہ جس نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کی۔ اب تک 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہو، جن میں سے 2 مسلمان اور 2 کا تعلق کافروں سے ہے۔ مسلمانوں سے پہلے سلیمان علیہ السلام کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کی، اللہ نے ان کو پوری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی۔ دوسرے حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ تعالی، اور کافروں میں سے 2 نمرود جس نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کی، اور دوسرا بخت نصر جس نے پوری دنیا کے اوپر سلطنت قائم کی۔ تو یہ ان میں سے تھا جس نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کی۔ دانیال علیہ السلام کو بخت نصر نے کسی وجہ سے جیل میں قید کر دیا ہوا تھا۔ اب دانیال علیہ السلام جیل میں تھے۔ بخت نصر ایک دن خواب دیکھتا ہے، لیکن خواب اتنی ہیبت ناک تھی کہ صبح جب اٹھا تو وہ خواب بھول چکا تھا۔ اس نے اپنے شہر کے، اپنے ملک کے، سلطنت کے سارے نجومیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ مجھے میری خواب کی تعبیر بتاؤ۔ نجومی نے کہا کہ آپ ہمیں خواب بتائیں، ہم تعبیر بتائیں گے۔ اس نے کہا میں خواب بھول چکا ہوں، آپ نے خواب بھی خود بیان کرنا ہے اور خواب کی تعبیر بھی آپ نے خود مجھے بتانی ہے، اور ٹائم دے دیا، اگر اتنے وقت تک، فلاں تاریخ تک تم لوگوں نے مجھے میری خواب اور تعبیر نہ بتائی، تم سب کے سر قلم کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ یہ خبر شہر کے اندر آگ کی طرح پھیل گئی۔ خبر چلتے چلتے یہ خبر دانیال علیہ السلام تک پہنچی۔ اللہ رب العزت نے دانیال علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سارے معاملے سے آگاہ فرما دیا، بخت نصر کی خواب کے بارے میں، اس کی تعبیر کے بارے میں۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا علم سب سے پہلے اس دنیا کے اندر اللہ نے جس ذات کو عطا فرمایا وہ دانیال علیہ السلام تھے۔ خوابوں کی تعبیر کا سب سے پہلے علم، خوابوں کی تعبیر سب سے پہلے جو بتاتے تھے، سب سے پہلے دنیا کے اندر دانیال علیہ السلام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دانیال علیہ السلام کو سارے معاملے سے آگاہ فرما دیا۔ اب دانیال علیہ السلام نے، وہ نجومی پریشان ہیں، اندر سے اللہ کے پیغمبر نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں بخت نصر کی خواب بھی جانتا ہوں اور اس کی تعبیر بھی جانتا ہوں۔ یہ خبر بہت جلد بخت نصر بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے جلدی دانیال علیہ السلام کو جیل سے نکالا، اپنے پاس بلایا۔ اب دانیال علیہ السلام آئے، بخت نصر کے ساتھ اس کے تخت پہ بیٹھے اور وہاں پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، جو ایک نبی کا منشور ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چند لمحے پہلے دانیال علیہ السلام جیل کے اندر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی کایا پلٹی، کیسا وقت لایا کہ اب بادشاہ کے ساتھ اس کے عرش، اس کے تخت کے اوپر بیٹھ کے وہ پوری کائنات کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ حمد و ثناء کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ آپ نے خواب یہ دیکھی ہے کہ آپ نے خواب کے اندر ایک بت دیکھا ہے۔ وہ بت کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اس کا سر جو آسمان کے قریب پہنچا ہوا تھا، اور اس کا جو سر تھا یہ سونے کا تھا، اور اس کا نیچے والا دڑ جو تھا پیٹ تک یہ چاندی کا تھا، اور پیٹ سے نیچے جو اس کے ٹانگیں وغیرہ سارا جسم کا حصہ تھا یہ پیتل اور لوہے کا تھا۔ بادشاہ جلدی سے بولتا ہاں میں نے یہی خواب دیکھا، مجھے یاد آ گیا، میں نے اسی طرح خواب دیکھا۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ تو نے مزید یہ دیکھا کہ آسمانوں کے اوپر سے ایک پتھر آتا ہے، وہ پتھر اس بت کے سر پہ لگتا ہے، اور لگنے کی وجہ سے وہ بت ریزہ ہوتا ہے، اس کے ذرات وہ ختم ہو جاتے ہیں، پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔
بادشاہ نے کہا مجھے خواب یاد آ گئی، یہی بالکل اسی طرح میں نے خواب دیکھا ہے، اب اس کی تعبیر بتاؤ۔ دانیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ، جو آپ نے خواب میں بت دیکھا تھا، سونا دیکھا تھا، چاندی دیکھا تھا، پیتل لوہا دیکھا تھا، یہ دنیا کی گمراہیاں ہیں، یہ دنیا کی جہالت ہے، یہ دنیا کی طاغوتی طاقتیں تھی، یہ دنیا کا شرک و بدعت تھا۔ اور جو آسمانوں سے پتھر آیا تھا، اس پتھر کے اندر اشارہ تھا کہ دنیا کے اندر گمراہیاں پھیل چکی ہوں گی، دنیا کے اندر شرک و بدعت کا رواج عام ہو چکا ہوگا، دنیا کی طاغوتی طاقتیں سر اٹھانے لگی ہوں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آخر میں اس پتھر سے مراد امام الانبیاء سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات ہیں، اللہ تعالیٰ آخر میں اپنے نبی کو بھیجیں گے جو دنیا کی ساری طاقتوں کو، طاغوتی طاقتوں کو، دنیا کی ساری گمراہیوں کو، دنیا کے سارے فساد کو، شرک و بدعات کو اس دنیا سے ختم فرما دیں گے، اور اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام کا ڈنکا مچا دیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں میں نے یہی خواب دیکھا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے، دیکھو دانیہ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال قبل تشریف لائے، اور ان کے ذریعے حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے پہلے شروع ہو چکے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں، ستاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں، ستاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ تو چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔